رسد پر گاؤں کی عورتیں کنویں میں سے پانی بھرنے کے لیے گئیں تو پانی کا ڈول کافی بھاری تھا۔ 12 عورتوں نے مل کر اس ڈول کو باہر کھینچا تو ایک عجیب معاملہ نظر آیا۔ ڈول کے اوپر ایک عورت تھی جس کے پیٹ میں پانی پڑا تھا۔ وہ زندہ تھی یا مردہ، اس معاملے میں فی الحال وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے عورت کو زمین پر لٹایا، اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی سانسیں اب بھی باقی ہیں۔ وہ اسے اپنے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئیں، جہاں اس کا علاج کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے گاؤں کی عورتوں کو بتایا کہ میرا شوہر مجھے میکے سے واپس لے کر آ رہا تھا، راستے میں مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے یہی کہا کہ راستے میں ایک پانی کا کنواں آئے گا، تم وہاں سے پانی پی لینا، لیکن فی الحال تم صبر کرو۔ جیسے ہی وہ کنواں سے گزرا تو اشارہ کیا کہ وہاں سے پانی پی لو۔ میں جیسے ہی کنویں کی طرف گئی اور جھکی تو اس نے پیچھے سے مجھے دھکا دے دیا۔ یہ سن کر رسد پر گاؤں کی عورتیں حیران ہوئیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ اسی گاؤں کی ایک عورت نے فقیرنی کا بیس بدلا یہ جاننے کے لیے کہ اس کے شوہر احمد کے حالات کیسے ہیں، اور اس نے گاؤں والوں اور گھر والوں سے کیا کہا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ جب اس عورت نے احمد کے دروازے پر دستک دی تو ششدر رہ گئی، کیونکہ گھر میں تو احمد جیسے گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے اس کی بیوی شازیہ کی شکایتیں شروع کر دیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، اکثر جیسے ہی وہ دکان سے واپس گھر آتا یا پھر شہر سے واپس اپنے گاؤں آتا تو اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی کہ تیری بیوی شازیہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بیٹا اپنی بیوی کو سمجھاؤ، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں بوڑھی عورت بھلا اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں۔ احمد نے جب یہ سنا تو اسے کافی غصہ آیا، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ شازیہ اس وقت کچن میں تھی، اس نے شازیہ کو بالوں سے پکڑا اور اسے مارنا شروع کیا۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، ایسا کچھ نہیں، لیکن وہ کہاں اپنی بیوی پر یقین کرنے والا تھا، ماں پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ وہ شازیہ 7ویں بار احمد سے روٹ کر میکے واپس جا چکی تھی، اور اس پر احمد نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شازیہ کو لینے نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی ماں کے دماغ میں پتہ نہیں کون سی کھچڑی پک جاتی کہ جب شازیہ گھر میں ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف بھڑکاتی تھی، اور اس کا بیٹا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا، مگر بیچاری جب ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی تب وہ بیٹے احمد سے یہی کہتی کہ اسے واپسی لے آؤ، میری بڑی ہڈیوں میں اب طاقت نہیں کہ میں گھر کے کام کر سکوں، تمہارے لیے کھانا پکا سکوں، امید ہے کہ اب تمہاری بیوی شازیہ کو عقل آ چکی ہوگی، اب دوبارہ کبھی وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرے گی۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ شازیہ کو لینے اس کے میکے جا پہنچا، لیکن اس بار شازیہ کا والد سخت غصے میں تھا۔ اس نے احمد سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس بار شازیہ تمہارے ساتھ بالکل نہیں جائے گی، میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ میری بیٹی پر ایسے تشدد مت کرو، اور وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تو ہر وقت میری بیٹی کو مارتا ہے۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی اس لیے بیاتا ہے کہ اس کا شوہر اسے مارے؟ احمد اپنے سسر کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور ایک بار اپنے سسر سے کہا کہ آپ شازیہ سے کہیں کہ میں باہر اسے لینے آیا ہوں، ایک بار آپ اسے بتائیں، ہاں اس کے باوجود اگر اس نے آنے سے انکار کیا تو پھر مجھے بتائیں، میں چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ شازیہ کا باپ اپنے گھر گیا اور پھر اپنی بیٹی سے بات کی، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور احمد سے کہا کہ اب راضی ہو، میں نے اپنی بیٹی سے بات کی اور وہ اب بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے بالکل رضامند نہیں ہے۔ احمد کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گھر آیا تو برتن توڑنے لگا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اسے روک رہی تھی، لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا۔ ماں اسے تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا صبر کرو، میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی، تمہاری بیوی تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایک نہ ایک دن وہ ضرور واپس آئے گی، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ کچھ عرصہ اس کی ماں خاموش رہی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اب شازیہ تو تھی نہیں جس کو ستائے، لیکن چونکہ اس کی عادت تھی کہ
किसी न किसी तरह आराम से नहीं बैठना चाहिए। तो इसने अपने बेटे को अपने चचा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अपने पास बैठाया और कहा, बेटा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे बाप की वफात के वक्त तुम बहुत छोटे थे, मैं औरत थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लिहाजा तुम्हारे बचपन का फायदा उठाते हुए तुम्हारे चचा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुम्हारे मरहूम बाप की जमीनों पर कब्जा किया। तकरीबन 2 से 3 एकड़ वो जमीन है जो तुम्हारे चचा की इजाफी है, जबकि जायदाद की तकसीम के वक्त तुम्हारे मरहूम बाप और चचा में बराबर तकसीम की गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि तुम्हारे चचा की जमीन ज्यादा कैसे हो गई। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब चूंकि तू बड़ा हो चुका है तो मैं यही चाहूंगी कि प्यार से अपने चचा को समझाओ। बेहतरी इसी में है कि ये मामला आराम से हल हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारा हक तुझे ना मिला तो किसी भी हद तक चले जाना। माँ की बातें सुनकर अहमद चचा के पास गया और इससे यही कहने लगा कि आप मेरे बड़े हैं, लेकिन अगर आप हम पर ज्यादती करेंगे तो मैं किसी सूरत माफ नहीं कर सकता, ना ही मैं चुप बैठ सकता हूँ। आपने हमारे बाप की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है वो हमें वापस दे दें। इसके चचा खालिद ने जब ये सुना तो फौरन समझ गया कि किसने इसे मेरे खिलाफ भड़काया है और इसके कान भरे हुए हैं। अहमद को प्यार से समझाया और इससे कहा कि बेटा मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं भला तुम्हारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ। ये अजाफी जमीन मैंने बाद में खरीदी थी, जबकि कुछ जमीनें तो तुम्हारे बाप की बीमारी पर भी बेची गई थी। तुम्हारी माँ ने इस बारे में तुम्हें क्यों न बताया। और अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को हिदायत दे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ आखिर क्या चाहती है, लेकिन अगर इसके जो भी इरादे हैं इससे इसी खानदान का ही नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो। अहमद चचा से कहने लगा, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए तो प्यार से कह रहा हूँ। खालिद के 4 बेटे थे और वो अपने बाप से यही कहते थे कि आपका भतीजा बेहद बदतमीज है। दिल तो करता है कि इसकी खूब पिटाई करे और एक ना एक दिन हम ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि घर में आकर वो हमें धमकी देकर वापस चला जाता है और आपके कहने पर हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। वो आपसे बदतमीजी करता है, बदतमीजी से बात करता है। भला कौन सा बेटा अपने बाप की इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त कर पाएगा। हमसे मजीद ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इनका बाप इतना नरम दिल था, अपने बेटों के सामने हाथ जोड़कर यही कहता कि खुदारा अहमद को कुछ नहीं कहना। मैं जानता हूं कि वो अपनी माँ की बातों में आकर ये सब कुछ कहता है। एक ना एक दिन इसे अकल जरूर आ जाएगी। इसकी माँ ही फसाद की जड़ है। सगीर भाई पता नहीं क्या चाहती है। मेरा भाई भी इसके गम में चल बसा और अब ये अपने बेटे को हर वक्त हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। अपनी बहू के साथ भी इसने बहुत ज्यादती की और अब वो बेचारी मेके में जाकर बैठ गई। काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन शादिया वापस न आई तो माँ ने एक बार अहमद को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा ऐसी बेवफा बीवी से बदला लेना चाहते हो। अहमद ने माँ से कहा, जी माँ, मुझे इस औरत पर सख्त गुस्सा है। माँ इससे कहने लगी, बेटा इस बार जाना तो रोने का ड्रामा शुरू कर देना। इसके बाप से यही कहना कि मैं आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं इसके बिना वापस नहीं जा सकता। जाकर इनके घर के दरवाजे पर बैठ जाना, जो ड्रामा करना पड़े करना, लेकिन इसे अपने साथ लेकर ही आना। यह सुनकर वो काफी हैरान हुआ और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं। एक औरत जो मुझसे आपसे इस घर से नफरत करती है, इस घर में आना ही नहीं चाहती, तो हम क्यों इसकी इतनी मेहनत करें और इसे अपने घर क्यों ले आए। सुगरा ने अपने बेटे से कहा कि तुम भी भोले हो, मेरी बात समझने की कोशिश तक न की। मैं ये चाहती हूँ इसे घर ले आओ, लेकिन इस घर में दाखिल होने से पहले ही इसका काम तमाम कर दो। माँ के मुंह से जब ये अल्फाज अहमद ने सुने तो हैरान हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी माँ इस हद तक जाएगी, लेकिन इसने यहाँ भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, माँ आप सही कह रही हैं, ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए जो इस घर में तो मेरी माँ को सताए और फिर रूठ कर मेके में बैठ जाए। वो कुछ सोच समझ कर
اپنی بیوی شازیہ کو لینے کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً 4 ماہ بعد دوبارہ وہ اپنی بیوی کے گھر گیا تو شازیہ کا والد گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ آنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جبکہ شازیہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر تو ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ شازیہ کے باپ کا انتظار کرتا رہا کیونکہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شازیہ کا والد گھر واپس لوٹا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں بہت غلط تھا اور آپ کی بیٹی درست تھی۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، بس آخری بار مجھے موقع دے دیجئے، میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی اسے برا بھلا کہوں گا، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ الگ گھر بنا لوں جہاں میں اور شازیہ اکیلے ہی رہیں گے۔ یہ سن کر شازیہ کا والد کافی خوش ہوا، لیکن چہرے کے تاثرات سے اس نے ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ وہ شازیہ کے باپ کے پیروں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگا۔ اس کا والد حیران تھا کہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اچانک اسے میری بیٹی کی یاد آئی تو آئی کیسے؟ خیر، وہ احمد کے آنسو سے دھوکہ کھا گیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس بار احمد تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ شازیہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح احمد اسے واپس لے جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ اس کے باپ نے کتنی مشکل سے اس کی شادی کی، اس کی شادی کے لیے قرض لیا جو کہ ابھی تک اتار رہا ہے۔ وہ مزید اپنے باپ کے لیے پریشانیاں کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شازیہ نے اپنا مختصر سامان لیا اور پھر باہر آئی۔ احمد شازیہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر دونوں وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن بیچارہ باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ احمد کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ اس سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ آج اسے اپنی بیٹی شازیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بیوی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے، جس پر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ شازیہ کافی عرصہ ہمارے گھر میں رہی، اب وہ واپس جا رہی ہے، بس خدا خیر کرے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہے ایسا جو مجھے پریشان کر رہا ہے، ایک انجانا سا خوف ہے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ فاروق صاحب، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کا داماد اب بدل چکا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آپ کے پیروں میں گر گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں شازیہ کے لیے کتنی محبت ہے۔ فاروق صاحب نے کہا، بیگم تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لوگ جو باہر سے نظر آتے ہیں ویسے اندر سے بالکل نہیں ہوتے، اور انسانوں کو پہچاننا آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ جو وہ نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو اور میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، جون کی سخت گرمی تھی جب وہ شازیہ کو لے کر واپس آ رہا تھا۔ سفر کافی طویل تھا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنے والد سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑے فاصلے کے بعد ایک پانی کا کنواں ہے، وہاں سے ٹھنڈا پانی دستیاب ہے اور وہاں سے پانی پی لینا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ راستے میں وہ اپنی بیوی سے گپ شپ کرنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میرے بغیر اتنا عرصہ گھر میں رہی تو کیسا محسوس ہو رہا ہے، جس پر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ سچ پوچھئے تو مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی تھی، میں کسی طرح یہ چاہتی تھی کہ واپس چلی جاؤں، لیکن آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی، لیکن جب آپ نے کہا کہ ہم الگ گھر میں رہیں گے تو یقین کریں یہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ ماں جی ہم سے الگ ہو جائیں، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے ماں سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کیا۔ پتہ نہیں ماں جی کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ جو باتیں ماں جی نے میرے بارے میں آپ کو بتائی ہیں
اس میں کسی قسم کی صداقت موجود نہیں۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میری پڑوسن سے جا کر پوچھ لیں، وہ آپ کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ماں مجھ سے جھگڑا کرتی ہے یا میں جھگڑا کرتی ہوں، یہ آپ محلے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور پھر ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہی اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ غلطی کس کی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ آپ کی والدہ ہے، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ احمد نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی الگ گھر کا بندوبست ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے یہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو بار بار ایسے روٹ کر واپس میکے چلی جائے۔ ایسے باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ احمد نے بیوی سے کہا کہ میں یہاں سامان کی حفاظت کر رہا ہوں، تم جا کر وہاں پانی پی لو، کنواں تازہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بس جلدی سے پانی پی لو تاکہ ہم گھر جائیں۔ ویسے بھی کافی دیر ہو رہی ہے۔ شادیہ بیچاری بہت پیاسی تھی، وہ بھاگتی ہوئی کنویں کے پاس گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو دیکھا تو کنواں کافی گہرا تھا، وہ پانی بھی کافی نیچے تھا۔ وہ جیسے ہی واپس جانے لگی تو دیکھا احمد تو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اور پھر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ پھر واپس آیا، سامان اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس وقت اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسد پور کی عورتیں کنواں سے پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ وہ آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں، اور ان کی روٹین تھی کہ وہ روزانہ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آتی تھیں۔ یہ کنواں شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، لہٰذا اتنی آبادی نہیں تھی وہاں، اور یہ ویران علاقے میں کنواں بنایا گیا تھا تاکہ گاؤں کے بچے کنویں کے پاس نہ بھٹکیں۔ انہوں نے ڈول کھینچنے کی کوشش کی تو وہ کافی بھاری تھا۔ ایک عورت نے باقی عورتوں کو آواز دی، مدد کے لیے بلایا کہ ڈول کافی بھاری ہے، میں نہیں جانتی کہ اتنا بھاری کیوں ہے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی آواز سن کر ایک عورت مسکرائی، کہا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو۔ اس نے بھی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ڈول اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ رسی کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باری باری تمام عورتیں آئیں تو ان کو پتا چلا کہ یہ ایک یا دو کے بس کی بات نہیں۔ وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہے، لیکن پھر مل کر 12 عورتوں نے پانی کا ڈول اوپر کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈول سامنے آیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے اوپر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گئیں، خوف کے مارے بھاگنے لگی، لیکن ایک بوڑھی عورت نے انہیں پیچھے سے آواز دی کہ واپس آ جاؤ، ہو سکتا ہے اس کی سانسیں باقی ہوں۔ اور پتہ چلا یہ ایک انجان عورت ہے جو کہ ہمارے علاقے کی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی مدد بھی نہ کریں۔ انہوں نے جلدی سے شازیہ کو باہر نکالا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کافی پانی تھا۔ ایک تجربہ کار عورت نے اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی سانسیں ابھی بھی باقی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہوں نے شازیہ کو گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئیں۔ حکیم صاحب نے شازیہ کا علاج کیا، کیونکہ وہ ایک اجنبی عورت تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو حکیم نے مفت میں اس کا علاج کیا اور اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ 2 دن تک وہ بے ہوش رہی، اور پھر جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولی تو ڈر گئی، کیونکہ یہ انجانے لوگ تھے جو زندگی میں اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شروع میں تو اس کی یادداشت جا چکی تھی اور وہ سب کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اب اسے بھوک لگتی تو وہ کھانا بھی مانگتی، پیاس لگنے پر پانی بھی مانگتی، لیکن ابھی کسی کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ آخر کنویں میں کیسے گری۔ اور جب ایک بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہو، تب بھی وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے شازیہ کے مکمل ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، اس کی بہت حفاظت کی، اچھا کھانا دیا، پہننے کے لیے نئے کپڑے بھی دیے۔ 1 ہفتے تک وہ ان کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہری۔ 1 ہفتے بعد اچانک وہ نیند سے بیدار ہوئی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے زبیدہ سے پانی مانگا، زبیدہ نے جلدی سے اسے پانی دیا اور کہا
بیٹی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ جس پر اس نے بتایا کہ مجھے یاد آ گیا، میری یادداشت واپس آ گئی۔ زبیدہ خوش ہوئی اور کہا یہ تو اچھی خبر ہے، بتاؤ اپنے بارے میں کچھ۔ اس پر وہ زبیدہ سے کہنے لگی کہ ماں جی، سب سے پہلے آپ مجھ پر احسان کریں اور میرے والدین کو اس بات کی اطلاع دے کہ میں زندہ ہوں۔ وہ میرے لیے پریشان ہوں گے کیونکہ میرے شوہر نے تو مجھے جان سے ہی مار دیا تھا، اور پتہ نہیں اس نے میرے گھر والوں کو کیا کہا اور اپنے محلے میں جا کر اپنے گاؤں والوں کو میرے بارے میں کیا خبر دی۔ میرا شوہر مجھے میکے سے واپس لے کر ہی آ رہا تھا، مجھے پیاس محسوس ہوئی تو کنواں سے پانی پینے کے لیے میں گئی تو اس نے مجھے کنواں میں دھکا دے دیا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کس غلطی کی سزا ملی اور اس نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی، لیکن اس نے یہ کیا۔ زبیدہ نے کہا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں آپ کے والدین کو بھی خبر پہنچا دوں گی، لیکن سب سے پہلے میں تمہارے شوہر کے محلے میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا تمہارے بارے میں، ایسے ظالم شوہر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ زبیدہ نے ایک فقیرنی کا روپ بدلا اور احمد کے گاؤں روانہ ہوئی تاکہ اس کے شوہر کے تاثرات جان سکے، اور ایک بندہ شازیہ کے گھر والوں کی طرف بھی بھیجا تاکہ اس کے والدین کو اس کی بچی کی زندگی کے بارے میں بتایا جا سکے۔ زبیدہ نے ان کے دروازے پر صدا لگائی تو احمد کی ماں نے دروازہ کھولا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، اگر ایک روٹی مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی، جس پر اس نے زبیدہ سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ زبیدہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی، پھر اس کی ماں اس کے لیے روٹی لے کر آئی اور وہ روٹی کھانے لگی۔ اس نے احمد کی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ روٹی کھاتے ہوئے وہ ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ احمد کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے جن کو احمد کی ماں یہی کہہ رہی تھی میرا بیٹا تو اس بدبخت کو واپس گھر لے کر آ رہا تھا۔ پھر نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے یہی کہا کہ مسجد کے دروازے پر ہی رہنا، میں 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی نماز ادا کر کے وہ مسجد سے باہر آیا تو سامان تو اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن اس کی بیوی شازیہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس دن سے لے کر آج تک بیٹا پریشان ہے، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا، بس اندر لیٹا ہوا ہے، اس کے دماغ پر ایک گہری چوٹ لگی ہے۔ بیوی نے اس انداز میں اس سے بے وفائی کی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا، اور اس وقت بھاگی جبکہ اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف تھا۔ زبیدہ نے جب یہ سنا تو ان کی مکاری پر حیران رہ گئی کہ کتنے مکار لوگ ہیں، ایک عورت کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی کہا تھا کہ کچھ عرصہ بستر پر ہی رہو، بے ہوشی کا ڈرامہ کرنا تاکہ لوگوں کو تمہاری سچائی کا یقین آ جائے۔ شازیہ کے والد تک جب پیغام پہنچایا گیا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رسد پور گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ احمد نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا تھا، اس کی بیٹی شازیہ کو بے دخل کیا تھا اور سارے گاؤں میں افواہ پھیلا دی کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا تو میری بیوی بھاگ گئی۔ وہ جیسے ہی رسد پور میں پہنچا تو شازیہ نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو جذباتی ہو کر رونے لگی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اسے تسلی دی کہ بیٹی تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا، اس ظالم شخص نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، کاش مجھے پتا چلتا وہ دھوکے باز ہے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو زندگی میں کبھی تمہیں اس کے ساتھ نہ بھیجتا، لیکن مجھ سے بھول ہو گئی، اپنے باپ کو معاف کر۔ تو اس نے رسد پور گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی زندہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ زبیدہ واپس آئی تو پتا چلا کہ شازیہ اپنے گاؤں جا چکی ہے۔ زبیدہ اپنے گھر والوں پر غصہ ہوئی کہ میرے آنے تک انہیں روک لیتے، اس کے باپ سے بہت ضروری بات کرنا تھی، لیکن پھر وہ انہی کے پاس شازیہ کے گھر روانہ ہوئی۔ شازیہ کے والد سے خود ملاقات کی اور یہی بتایا کہ اس کا بیٹا بستر میں پڑا ذہنی مریض ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے اپنی بیوی کا بہت غم ہے اور بیوی کی وجہ سے وہ صدمے میں ہے، ایسے شخص کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم شازیہ کو انصاف دلا سکیں۔ فاروق صاحب نے زبیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد
दोनों अपनी बेटी शाजिया को लेकर थाने पहुंचे। रसदपुर की 12 औरतें भी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुईं, जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि बेहोशी की हालत में हमने कुएं से इसे निकाला था, और शाजिया ने भी गवाही दी, मेरे शौहर ने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। बस किस्मत में मेरा जीना लिखा था, लिहाजा सांसें बाकी रहीं, वरना अपनी तरफ से तो शौहर ने मुझे खत्म कर दिया था। तमाम गवाहों की मौजूदगी में अहमद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इससे पहले ही पुलिस इसे पकड़कर थाने मुंतकिल कर चुकी थी, क्योंकि मुजरम अपने आप को छुपाने की कोशिश करे वो अपना जुर्म नहीं छुपा सकता। हुआ कुछ यूं कि इसके चचा ने अपनी जमीनों में हल चलाए तो इसकी माँ चीखती हुई इसके पास आई और कहा, कब तक यहाँ बिस्तर में सोए रहोगे? तुम्हारे चचा ने तुम्हारी ही जमीनों पर हल चला दिए हैं। वो इंतहाई गुस्से की हालत में पिस्टल लेकर घर से निकला। चचा को जमीनों में हल चलाने के लिए मना किया, लेकिन वो न रुका। इसने अपने चचा पर ही फायर किया और इसे जान से मार डाला, और पुलिस इसे गिरफ्तार करके थाने में ले आई। इसने शाजिया को अपनी आंखों से देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। शाजिया इसके पास आई और इसके मुंह पर थूक कर वापस चली गई और इससे यही कहा कि ये है मेरी नफरत जिसका इजहार मैंने तुमसे किया, तो इसे शादी मेरी जिंदगी की और मेरे बाप की सबसे बड़ी गलती थी। इसे फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया गया। जब इसकी माँ अपने बेटे अहमद से मुलाकात के लिए आई तो इसने अपनी ही माँ का गला दबाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से इस बुढ़िया को बेटे से अलग किया। वो अपनी माँ से यही कह रहा था कि तू ही मेरी बर्बादी की वजह है, हर गलत काम मैंने तेरे कहने पर किया था।